السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 20 جمادی الاخری، آخرت کے سفر کی تیاری۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب دین کی تکمیل ہو گئی اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا تو حضور کے حالات سے اندازہ ہونے لگا کہ اب آخرت کا سفر ہونے والا ہے۔ چنانچہ آپ ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ اس سال سن 10 ہجری میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ہر سال جبرائیل امین کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن پاک کا دور کرتے تھے۔ اس رمضان میں 2 مرتبہ دور فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، شاید اس کے بعد میری تم لوگوں سے ملاقات نہ ہو سکے۔ جمرہ عقبہ کے پاس کنکری مارتے ہوئے حکم دیا کہ تم مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو۔ اس سے پہلے جب سورہ نصر نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت اور لوگوں کے دین میں داخل ہونے کی خبر کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اور توبہ استغفار میں مشغول ہونے کا حکم سن کر آپ سمجھ گئے تھے کہ اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے، وہاں شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی۔ واپس آ کر خطبہ میں فرمایا، لوگوں میں تم سے پہلے حوض کوثر پر جا رہا ہوں، وہاں میں تم سے ملوں گا۔ مجھے تمہارے بارے میں صرف اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا میں مشغول ہو جاؤ اور دنیا تم کو پچھلی قوموں کی طرح ہلاک کر ڈالے۔ یہ سب وہ علامات اور نشانیاں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کنکریوں سے تسبیح کی آواز آنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں چند کنکریاں تھیں، اچانک ان سے تسبیح کی آواز آنے لگی جس کو ساری مجلس سن رہی تھی۔ پھر حضور نے وہ کنکریاں باری باری حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں دی تو ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح پڑتی رہی، لیکن جب ان کے علاوہ لوگوں کو دی تو کنکریوں نے تسبیح پڑھنا بند کر دیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں عشاء کی نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں آئینہ دیکھنے کی دعا۔ جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے بس تو میری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ نمبر 5، ایک عمل کی فضیلت، توبہ سے گناہوں کا بھلا ہو جانا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے بارے میں فرشتوں کو بھلا دیتا ہے اور اس کے اعضاء اور زمین کے مقامات کو بھی گناہوں کے بارے میں بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے گناہوں کے بارے میں اللہ کے سامنے کوئی گواہی دینے والا نہ ہوگا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم کو دھوکے باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ تو اپنے گروہ کے لوگوں کے لیے اس کو بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخ والوں میں شامل ہو جائیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن پیش ہوں گے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور آدمی سب سے پہلی چیز جو بات کرے گی وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، معدے کی صفائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس کو ایمان کی لذت حاصل کرنے کا شوق ہو تو صرف اللہ کے لیے آدمی سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔